بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ قل انما، کہہ دیجئے کہ انما در حقیقت انا منذرم، میں تو ڈرانے والا ہوں، صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی الہ حقیقی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، الواحد القہار، جو واحد اکیلا ہے اور قہار بہت دبدبے والا ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز الغفار، وہ غالب بھی ہے اور غفار بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ قل ہوا نبأ عظیم، کہہ دیجئے ہوا کہ وہ نبأ بہت بڑی، یعنی بہت بڑی خبر ہے، عظیم عظیم بہت بڑی خبر ہے۔ انتم، اور تم، عنہ موردن، تم اس سے منہ موڑنے والے، تم اسے اعراض کرنے والے ہو۔ ما کان لیا من علم، نہیں ہے کان لیا میرے لیے، من علم کوئی علم، بالملاء الاعلی، اونچے فرشتوں، یعنی کہ جو ملائل اعلیٰ، مجلس اعلیٰ جو ہے فرشتوں کے، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے یا بحث کر رہے تھے۔ این یوہا، نہیں ہے مگر یہ کہ وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، الا مگر، انما کہ بے شدر حقیقت میں، انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں واضح طور پر، میں تو کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ تو آج کی آیات اصل میں شروع کا جو رکوع تھا، اس کے بارے میں جو بیان ہوا، اصل میں اسی کی جو ابتدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کا جو بیان تھے کہ وہ آپ کفار مکہ جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے، اللہ تعالیٰ کے ایک معبود برحق ہونے پر، اور ان کے تعجب اور انکار کیا کرتے تھے، اس کا ذکر تھا شروع میں۔ اور ان کا یہ کہنا کہ کیا ہمارے اتنے معبودوں کی بجائے ایک ہی معبود کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور یہ کہ آپ اتنے لوگوں کے سرداروں کے ہوتے ہوئے کیا یہی شخص ملا تھا جس پہ وحی کی جائے، یا اللہ تبارک اس کو آ، بنا دیں رسول؟ تو یہ اس کا، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کذاب تک کیا کرتے تھے، اور ان باتوں اور ان کے قیامت کے جھٹلانے، اس کا مذاق اڑانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس وقت صبر کا حکم دیا۔ اب اس صورت کے آخر میں پھر اسی مضمون کو دہرایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو، قل انما انا منذر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو تم لوگوں کو ایک ڈرانے والا ہوں۔ مجھے تو آپ جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ کے وہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، میں تو صرف متنبع کرنے والا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ رہا تمہارا یہ مطالبہ تو کہ تم کوئی چیز لے آؤ، یہاں پہ آسمان سے کچھ گرا دو، یا کوئی نشانی دکھا دو، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں تو تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہوں اور برائی سے روکتا ہوں، میں تو تمہیں خیر کی ترغیب دیتا ہوں اور شر سے بچانا چاہتا ہوں۔
لہذا جو کوئی ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اپنے لیے ہے، جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ وما من اللہ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے کوئی الہ معبود حقیقی اس کے سوا ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا تو اللہ کے تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کی بات کی جائے، اور وہ دوسرا اللہ کے سوا کوئی اور مستحق عبادت کا مستحق ہو۔ وجہ اس کی یہ بتا دی یہاں پہ، ویسے تو اللہ کا نام ہی کافی ہے، اللہ کا جب نام آ جائے تو وہ اللہ کا واحد نام ہے، تو وہی ساری صفات اسی کے اندر ہے، مگر یہاں یہ 5 صفات اور بتائی گئی کہ جس کی وجہ سے معبود حقیقی اللہ ہی ہے، کیونکہ یہ صفات کسی اور میں ہے نہیں۔ واحد القہار، یعنی کہ یہ واحد اکیلا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی جوڑا نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک اللہ واحد ہے جو صرف اکیلا ہی ہے اور ہر چیز پہ غالب ہے، کیونکہ غلبہ تو ایک شخص کو ہو سکتا نہیں، ایک ہی ذات کا ہوگا، کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ دو ہستیاں مساوی طور پر غالب ہوں، بس وہ ہستی جو تمام کائنات پر غالب ہے اور وہ ایک ہی ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، وہی اس بات کے مستحق ہے کہ صرف اسی کی بات کی جائے جیسے کہ وہ اکیلے غالب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید یا ربوبیت کی دلیل کے ذریعے سے پھر بتاتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، یعنی وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اسی کی پرورش کرنے والا ہے، وہ تمام جتنے بھی ہے کائنات کی تدبیر اللہ ہی کرنے والا ہے، اور وہ عزیز ہے، یعنی ایسی قوت کا مالک ہے جس کے ذریعے اس نے بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا، اور غفار ہے، جو کوئی توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کے بعد آ جاتا ہے تو اس کے چھوٹے بڑے گناہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو سب یہ اسی طرح سے یہ جو جتنی صفات ہیں صرف ایک اللہ کی ذات میں ہے، تو جو اس ہستی کی سوائے عبادت اور محبت کیے جانے کا کوئی اور مستحق ہو نہیں سکتا، کیونکہ کوئی بھی اور ہستی ہوگی اللہ کے سوا تو نہ وہ پیدا کر سکتی ہے، نہ کو رزق دے سکتی ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ نفع دے سکتی ہے، کسی چیز ہے جسے کسی چیز کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، جس کے پاس نہ کوئی قوت ہے نہ کوئی اقتدار ہے، اس کے قبضہ قدرت میں نہ کوئی گناہوں کو بخشنے کا کوئی اختیار ہے، تو ایک اللہ ہی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں ان کو کفار مشرکین مکہ کو ڈرا بھی رہے ہیں اور ان کو ترغیب، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانی کی طرف ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں کہ یہ آپ اگر غور کریں تو یہ ساری چیزیں جو صفات جس ذات میں ہیں وہی عبادت کے لائق، اور تو کوئی جس میں صفات ہے نہیں تو تم دوسروں کو پوچھ رہے ہو، کوئی ہستی اس کے علاوہ ہے ہی نہیں جس کو ڈرایا، جس کی عبادت کی جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غلق ہوا نبعٌ عظیم، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمانے کو بتا دو کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ حیات بعد الموت کے بعد، موت کے بعد زندگی، حشر نشر، اعمال کی جزا و سزا کے بارے میں جو خبر دی ہے بہت بڑی خبر ہے، اور اس بات کی پوری پوری مستحق ہے کہ اس کے معاملے کو بہت اہم سمجھا جائے، اس معاملے کو غفلت نہ کی جائے، بغیر سہاد یہ ہے کہ تم لوگ اس سے منہ موڑتے، تم تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی خبر ہے کہ قرآن میں جیسے ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ نبا میں ہم پڑھیں گے عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، وہ جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، وہ ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی وہ خبر، یعنی جس کے بارے میں سوال کے قیامت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ جان لیں گے۔ اور پھر سورہ ابراہیم میں ہم پڑھیں ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور کیا تو ہرگز ان سے غافل گمان نہ کر کے وہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اس طرح سورہ حج میں ہم پڑھا ہے شروع کے آیات، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگ اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، جس دن دیکھو ہر دودھ پلانے والی اسے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور حمل کرنے والے اپنا حمل گرا دے گی،
वरतारा नास सुकारा, और तू लोगों को नशे में देखेगा। वमा हम सुकारा, भी सुकारा, वो नशे में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, मगर अल्लाह का अज़ाब ही बहुत सख्त है। तो ये उसकी खबर दी जा रही है, मगर ये लोग ऐसे हैं कि इसके बारे में बिल्कुल गाफिल है, उनको अंदाज़ा ही नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। यानी इतनी गफलत उसकी तरफ से है। तुम अन मोरदून, उसे राज करते हो, गोया तुम्हें हिसाब किताब और सवाब और अज़ाब का सामना करने को करना ही नहीं। तुम तो इस तरह इससे लापरवाही कर, तुम्हें उसके अल्लाह के तबारक व तआला के सामने हाजिर होना ही नहीं है, कोई हिसाब किताब देना ही नहीं है, ना किसी को जजा मिलेगी ना सज़ा मिलेगी। अगर तुम्हें ऐसी बात में शक है तो तुम्हें इल्म होना चाहिए कि जो खबरें मैंने पहले भी दी हैं और जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच ही है। क्योंकि मुझे तो, और मेरे इल्म की वजह क्या है, वजह यही है कि जो मुझे अल्लाह की तरफ से वही की जाती है। मा कान लिया मिन इल्मिन बिल मलाइल आला, मुझे तो उस बात की कोई खबर नहीं है कि फरिश्तों के की बातचीत की कोई खबर नहीं है। जब वो आपस में बहस कर रहे होते हैं, जब वो झगड़ते हैं, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला जो उनको कोई खबर देता है, और फिर उनकी अल्लाह तबारक व तआला उनको खबर देता है कि नाफिज करनी है चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो कहा जाता है, तो मुझे तो उस बात की खबर नहीं, जब तक मेरे मेरे पास तो खबर इसी वजह से है, इन यूहा इलैया इतना इल्ला अन्नमा अना नज़ीर मुबीन, मेरे पास मेरी तरफ तो वही की जाती है, और इसीलिए, और वही भी ये की जाती है कि दरअसल मैं तो वाज़े तौर पर डराने वाला हूँ। मेरी तरफ वही ये की जाती है कि इंसानों को ये बता दो, उनको राह रास्त की तरफ उनको रास्ता दिखाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला साफ करें कि मैं तो वाज़े तौर पर नज़ीर हूँ, यानी वाज़े तौर पर डराने वाला हूँ। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तो वाज़े और बली को डराने वाला है नहीं। फिर अल्लाह तबारक व ताला, ये साफ साफ बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला आपके पास कोई गैब का इल्म नहीं है, आपके पास इसकी कोई खबर नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है और क्या हो रहा है, या आसमानों में क्या कुछ हो रहा है। ये अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ हमें तो ये कह रहे हैं कि फरिश्ते, यानी कि जब किसी बात पे फरिश्ते बहस करते हैं, तो मुझे इस बहस की कोई इल्म नहीं होती, सिवाय कि मुझे भाई अल्लाह तबारक व ताला खबर दे दे। क्योंकि मेरे पास तो वही के ज़रिए से ही मालूम होता है, और ये मेरे पास वही यही आता है कि मैं खुलम खुला डराने वाला हूँ। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे अपने पैगामात बंदों तक पहुँचाने वाला बनाकर भेजा है। मैं तो बस अल्लाह के पैगामात पहुँचाता हूँ। लिहाजा ये है कि अल्लाह तबारक व ताला के पैगामात पर ईमान ले और उन पर अमल करो। उन पर अमल करोगे तो वो दिन, जिस दिन जो दिन आएगा, वो दिन तुम्हें भी निजात का कोई जरिया बन जाएगा। वरना अगर तुम इसी तरह मुंह मोड़ते रहे तो वो दिन आ गया तो वो बड़ा होलनाक हो गया। बहुत बड़ी खबर है जो मैं दे रहा हूँ। अब आगे जो फरिश्तों की क्या बातें हो रही थी, वैसे उसके मुतालिक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए, और एक अल्लाह पर ही हमारा यकीन हो, एक अल्लाह पर ही हम तवक्कुल करें। क्योंकि ज़ात सिफ़ात जो अल्लाह तबारक व तआला की बताई गई किसी और हस्ती में नहीं है, उसके बाद अगर कोई अल्लाह के सिवा किसी औरों को पूछता हो या कोई किसी औरों से मांगता हो, तो उसकी खामअक्ली है या शैतान का बहकावा है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर कुरान, अगर इंसान आंखें खोल के पढ़े और खुले दिल से बगैर किसी तासुब के उसके बगैर पढ़े, तो फिर उसको साफ नजर आता है कि ये ना ही कोई अजीज़ है, ना कोई गफ्फार है, ना ही कोई अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई रब्बुस समावाति वल अर्द है, और कोई भी नहीं है। वाहिद अकेला वही, उसके सिवाय कोई नहीं, कोई हस्ती अकेली है ही नहीं सिवाय उसके, और वही गालिब है, वही गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। तो उसके सिवा अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को अख्तियार दिया ही नहीं। तो अल्लाह तबारक हम सबको सही समझ अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।